تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے، آپ کا اگر ضمیر جاگ گیا تو بری جگہوں پہ جانے پہ، صحراؤں پہ جانے پہ، گرمی کی جگہوں، جلن کی جگہوں پہ آپ کو روک لے گا، اور اگر آپ گئے بھی ہیں تو ملامت کر کے کہے گا ہاں پاجی کی کر دے رہے ہو۔ جس دن اس نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ تیرے دن کیسے گزرے ہیں، کیوں گزرے ہیں ایسے، اسی دن تجھے نظر ثانی کا موقع ملے گا۔ اور جس دن تو نے نظر ثانی، کتاب اپنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے ہاتھ سے گزری ہوتی ہے، ہم پھر کسی دوسرے سے نظر ثانی کیوں کرواتے ہیں؟ کئی دفعہ خود بھی پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ کئی چیزیں خود کو غلط نہیں لگتی، اپنے لکھے ہوئے لفظوں میں، انداز میں، تحریر میں ہمیں صحیح لگ رہی ہوتی، لیکن جب دوسرا دیکھتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ غلطی تھی۔ جس دن تجھے یہ احساس ہو گیا کہ صرف میں ہی نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، ان تعبد ربک کأنک تراہ، میں بھی دیکھ رہا ہوں، فإن لم تکن تراہ، لیکن میری نظر ماضی کے دنوں میں کہیں اور چلی گئی تھی، میں نے رب کو دیکھ کے فیصلے ہی نہیں لیے، مجھے رب کا ڈر ہی نہیں آیا، مجھے کیمروں کا ڈر، پولیس کا ڈر، فوج کا ڈر، سپاہ کا ڈر، دیکھنے والوں کا ڈر، انسانوں کا ڈر نہیں آیا تو اللہ کا ہی نہیں آیا۔ نفس پوچھے گا تو صحیح، ملامت تو کرے گا، ضمیر اٹھ کے کچوکے تو لگائے گا، کیا کرتا رہا ہے؟ اور جس دن یہ تو نے کیا، ممکن ہے یہ تجھے چلا کے نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ بالخیر، خیر کا الہام کرتے ہوئے برائی سے ڈرا دے، بھلائی کی جو ہے وہ رغبت پیدا کر دے، رب کی طرف بڑھا دے، اس بندے کی طرح جس نے 99 مارے تھے، 99 قتل کر کے اندر ملامت پیدا ہوئی، نفس لوامہ جاگ گیا۔ پہلے نفس امارہ کا قبضہ تھا، اس کو بھی مار دے، اس کو مار دے، نسل ختم کر دے، جنس مٹا دے، کرتے کرتے 99 تک پہنچ گیا۔ اور یہاں وہ بڑا ایک صوفی کی طرف مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھنے کے لیے میں پھر کہوں گا، برا لگے تو محسوس کرنا، برا لگے تو محسوس کرنا، میں ہر جگہ ایسا نہیں بولتا، دعا کیا کریں کہ اللہ صوفی کے متھے زندگی میں نہ لگانا، کیونکہ یہ ڈرا ہوا بندہ، سہما ہوا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحیح، سند صحیح، متن، اس سے جا کے پوچھ بیٹھا جرم کر کے آیا ہوں، معافی ملے گی کہ نہیں؟ علم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کافی تھے، التوبۃ تجب ما قبلہا، تیرے اور تیرے رب کے درمیان، تیری توبہ اور معاف کرنے والے کے درمیان کوئی حائل نہیں۔ 2 منٹ کے لیے تنہائی میں ہو، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گئی، آنکھیں بہہ پڑی، آنسو نکل آیا، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، یہ ایک آنسو کیا کرے گا؟ تیرے ماضی کے رب سارے گناہ معاف کر کے شرک بھی معاف کر دے گا۔ زندگی میں معافی مانگ لو، شرک بھی، شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں تھا، جب رب شرک معاف کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ مگر صوفی صاحب کہنے لگے ہوئے 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 اتنے تے ایک بندے نو مار یہ پورے جہان نو مارن دے برابر ہے، تو رگڑیا گیا، تیرے لیے کتھوں توبہ؟ جے تینوں رب نے توبہ دینی ہے۔ یہ لطیفہ ہے کہ پتہ نہیں حقیقت ہے، میں ویسے لطیفوں کا قائل نہیں ہوں، لیکن بیت اللہ میں یہ جو حجر اسود ہے نا، اس کے ساتھ بالکل ملتزم ہے، حجر اسود کے بالکل ساتھ، دروازے کے نیچے نہیں۔ اکثر لوگ دروازے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں۔ ایک ہی علاقے کے دو لوگ معافی مانگ رہے ہیں اپنی اپنی، ایک کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے اور دوسرے کو اپنی خطاؤں کے اوپر بڑی شرمندگی ہے۔ یہ ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس جگہ اسے ادھر جگہ ہی نہیں ملی، لوگوں کا تصور ہے کہ دروازہ ہی اچھا ہوتا ہے، وہ وہیں چپکتے ہیں۔ وہ نیک آدمی دروازے کے ساتھ ہاتھ لگا کے، اور یہ ادھر کھڑا ہے، کہنے لگا اللہ میں کیا بتاؤں، جو کیا ہے میں نے تو سب جانتا ہے، میں اپنے سارے گناہ لے کے حاضر ہوں، اللہ معاف کر دے، جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ اور وہ ادھر کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اگر میں نے اس کو جنت میں دیکھ لیا نا، یہ سارے گناہ کر کے بھی جنت اور میں نیکیاں کر کے بھی جنت، تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے تصوف۔ اور نہیں، رب کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو،
जाहिलियत पे मबनी, जहालत पे मबनी फतवा मत छोड़। उसने कहा कि नहीं। कहने लगा यार मैं खुद भी पहले परेशान था कि सेंचुरी बनने वाली थी और एक स्कोर रहता था और मैं आउट होने जा रहा था, चले सेंचुरी पूरी करते हैं। खेलने वाले जानते हैं तकलीफ कितनी होती है अगर बंदा एक स्कोर पहले आउट हो जाए। 100 पूरे करके फिर भाग खड़ा हुआ। अभी भी नफ्से लव्वामा जिंदा है, जंग चल रही है नफ्से अम्मारा में, नफ्से तागी और बागिया में, नफ्से लव्वामा में। आइए नफ्से लव्वामा को गालिब कीजिए, आज के जुमे का पैगाम लेके जाइए। उलमाए खैर, उलमाए हक, उन्हीं के साथ रखना, अल्लाह उलमाए सू से बचाना। उसने बात बताई, उसने जवाब दिया। कहने लगा जा यार ये तेरे रब का और तेरा मामला है, तौबा कर, वो शिरक भी माफ कर देता है, ये भी गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कर, अपना मजलिस, अपनी कंपनी, दोस्ताना और याराना छोड़ के दूर निकल जा। दौड़ा है, हदीस पाक के लफ्ज हैं, मौत आ गई। रब ने जन्नत के फरिश्तों को और जहन्नम के फरिश्तों दोनों की दौड़ लग गई। किन के हवाले कर दिया? जमीन को जन्नत के करीब कर दिया। अल्लाह जो चाहे वो कर देता है। लिहाजा तू मुखलिस होके अपने नफ्स को नफ्स लव्वामा में बदल। नफ्स लव्वामा क्या करेगा? मजबूर करेगा। गलतियों को छोड़, मुआफी मांग, इसरार नहीं कर, इकरार कर। कह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। माफियां मिलेंगी, बाकी नेमतें बाद में मिलना शुरू हो जाएंगी, गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह जी हो गया। नफ्स लव्वामा के बाद अगला मरहला फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मुती बन जाएगा, मानने वाला बन जाएगा, और इसके बारे में इसमें खौफ आ जाएगा और तकवा पैदा हो जाएगा। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, ये नफ्स नाहिया बन जाएगा, खुद रुकावट बन के। कोई भी गलती, रुक यार, बाज आ जा, रुक जा। और जब ये इस कैफियत में चला गया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, इसे जन्नत मिलने वाली है। लोगों ये सारे पॉइंट्स मेरे और आपके वजूद में कायम है, और मैं अक्सर कहा करता हूं कार्बन चढ़ी हुई है, थोड़ी सी कार्बन है, और उसे हटाया जा सकता है। बसा औकात हम मुआमला तकदीर पे डाल देते हैं। ओ नहीं जी, तकदीर में ही ऐसे नहीं था, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा होता तो मैं नेक होता, मैं नमाजी, मैं रोजा रखने वाला, मैं हज जिहाद ज़कात नेकियां अच्छाई भलाई मुआमलात अखलाकियात आदाब सियासत क़ियादत, मैं उसवा कुदवा सीरतुन नबी, मैं तौहीद से मुज़य्यन होता। जब रब ने ही नहीं लिखा तो मैं क्या करूं? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to